دولت یہی ہے کہ وہ پردے میں رہیں، اور ماں بہن کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری اور ڈیوٹی یہی ہے وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ اگر وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گی تو تب جا کر ہمارا جو جوان طبقہ پیدا ہوگا وہ زانی نہیں ہوگا، وہ ریپسٹ نہیں ہوگا۔ ہماری ماں بہن ہی کی محنت کی وجہ سے ایک نئی اور خوبصورت نسل وجود میں آتی ہے۔ اسی لیے پنڈت دیانند سرسوتی جی نے کہا ہے اپنی کتاب میں ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدا کہ سب سے پہلے جو استاذ ہوتا ہے، سب سے پہلے جن کا کام بڑا ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، ماں کا سب سے پہلے۔ ہماری مائیں بہنیں آج کی تقریر سننے کے بعد آپ کو میں آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیجئے گا۔ استاذ بات میں ہے، باپ بات میں ہے، پہلی آپ کی رسپانسبلٹی۔ اگر آپ کا بچہ دودھ پیتا ہے، آپ کے گود میں ہے بچہ یا بچی، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ بچہ ہمارا ابھی چھوٹا ہے، ابھی ہم خوب گانا سنیں گے، ابھی ہم خوب موبائل دیکھیں گے، ابھی خوب فون پہ بات کریں گے۔ آپ جب فون پہ بات کر سکتے ہیں، اس کی ریڈیشن کی وجہ سے بچے کے دماغ کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ آپ بچہ لیٹا ہوا ہے، آپ موبائل دیکھتے ہیں، گانا سنتے ہیں، پتہ ہے اس کا غلط، اس کی آواز آپ کے بچے کے برین کے اندر پہنچتی ہے، دماغ کے اندر پہنچتی ہے، بچے کا مزاج، بچے کا توازن بگڑتا ہے۔ بچوں کے سامنے اچھی بات کیجیے۔ چھوٹا ہی بچہ ہے، 1 سال کا ہے، کیا 6 مہینے کا بچہ ہے؟ 6 مہینے کا نہیں جناب، 1 ہی مہینے کا بچہ ہے، سنتا تو ہے، وہ بول نہیں پاتا، ریئیکشن نہیں دے سکتا، لیکن سنتا سب کچھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی بچے اتنے شارپ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کی ماں اور ان کی بہن بچوں کی بہت اچھی تربیت کرتے ہیں، پیٹ سے تربیت شروع کرتے۔ پیٹ میں 6 مہینے کا بچہ ہوا، 7 مہینے کا ہوا تو بچہ سننا شروع کر دیتا پیٹ میں۔ باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ماں بول کیا رہی ہے؟ ماں جو بولتی ہے وہ بچے کے دماغ میں جاتا ہے، یہودی کا کہنا ہے۔ اس لیے یہودی عورت جب ان کے پیٹ میں بچہ ہو تو وہ گالی نہیں بکتی ہیں، جھگڑے نہیں کرتی ہیں، فلمیں نہیں دیکھتی ہیں، سیریل نہیں دیکھتی ہیں، بلکہ وہ اپنے گرنتھ کو پڑھتی ہیں۔ اپنے بچے کے دماغ کو تیز کرنے کے لیے میتھ کا یعنی حساب کا کوشچن آنسر کرتی ہیں، اپنی ہسٹری پڑھتی ہیں ویسے ہی کہ بھئی ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اتنے اچھے کام کیے، اس طرح پڑھتی ہے تو اس کی آواز بچے کے دماغ میں کوک میں جاتا ہے۔ یہ تحقیق ہے، یہودی اتنے مضبوط اسی لیے نہیں بنے ہیں۔ ہم نے تقریر کی، ہم نے بتایا قرآن اور حدیث کی روشنی میں سماج کے اندر جبھی تبدیلی آئے گی جب آپ اس پر عمل کریں گے۔ آپ کا بچہ ہے 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، مانیے بچہ کھانے کے لیے آیا، بائیں ہاتھ سے کھایا تو آپ کچھ نہیں بولے، او لاڈ پیار میں میرا بیٹا ہے کھاؤ، کوئی بات نہیں، بائیں ہاتھ سے کھاؤ، نہیں، وہاں ٹوکیے، وہاں کہیے کہ بیٹا بائیں ہاتھ سے نہیں کھاتے، دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کام کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے اچھا کام کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، دائیں ہاتھ زیادہ فضیلت ہے اس ہاتھ کی، بائیں ہاتھ کے بالمقابل۔ اگر آپ صرف 5 دن اگر آپ اپنے بچے کی ٹریننگ کر دیں، بول دیں، تو بچہ مرتے دم تک آپ کے سبق کو نہیں بھول سکتا، مرتے دم تک مر جائے گا لیکن ماں کی بات یاد رہتی۔ ہمیں یاد ہے ہماری ماں الف با تا سا الف پیش او بے پیش بو جو پڑھائی تھی مجہول، ابھی تک یاد ہے۔ ہماری ماں جو ڈراتی تھی پڑھنے، مغرب کے بعد ہم پڑھنے نہیں بیٹھتے تھے تو ڈراتی تھی، تو وہ الفاظ یاد ہے آج تک۔ اس وقت لگتا تھا ایسا کہ نہیں بھئی آج تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اپنی تو بہت بڑی ہٹلر بن گئی ہے،
نہ کھانا ہے نہ کچھ ہے، ہمیشہ پڑھتے رہو پڑھتے رہو، میں چھوٹا بچہ کتنا پڑھوں گا، ہم بوجھ سمجھتے تھے، لیکن نہیں، ماں سمجھتی تھی کہ میرے لیے فائدے کی چیز ہے۔ آج جو ہم حافظ ہیں، آج جو ہم قرآن و حدیث کا گیان ہمارے اندر اگر ہے تو یہ صرف ہماری امی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے آپ کا سب سے بڑا اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، ماترمان آپ گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کیجیے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کا شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ ناراضگی کا اظہار کیجیے، آپ ان کو کہیے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو کھانا بنا کر نہیں دوں گی۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کھانا بنا کے مت دیجیے، نہیں، آپ پیار و محبت میں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ بہت ساری بیویاں ایسی ہوتی، ہماری اہلیہ محترمہ ہے، نماز کا وقت ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، اگر میں بھول جاتا ہوں بولتی اذان ہو گئی نماز کے لیے جائیے، بولتی فجر کے وقت میں ہے، وہ خود بخود اٹھ کر وضو کر کے ہمارے قریب میں پرابلم ہے، بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں وہ کرسی میں، تو کرسی پہ بیٹھ کر وہ بولتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، آخری وقت ہے، آپ کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں، بولتی ہیں۔ اور اگر کوتاہی ہو جائے تو وہ بولتی ہیں، پھر دعائیں دیتی ہیں، جلسوں میں تقریریں کرتے پھرتے ہیں، آپ دوسروں کو کہتے ہیں اور خود نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ان کا ایک اصلاح کا ایک ذریعہ ہے، تو آپ کر سکتی ہیں۔ اگر عورت چاہے تو عمر فاروق جیسوں کو بدل دیا، عورت نے چاہا بابا فرید الدین گنج شکر پیدا ہوئے، عورت ہی کی تربیت کا نتیجہ معین الدین چشتی پیدا ہوئے، عورت ہی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جنید بغدادی جیسے مہان عالی نسب اور بڑے اللہ کے ولی پیدا ہوئے۔ عورت اگر چاہے، ارے عورت تو وہ ہے کہ نبی کو سہارا دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عورت پورے گھر، پورے سماج، پورے گاؤں کو بدل سکتی۔ اگر ہماری بالکل لاسٹ میں ان سے پہلے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام اس دھرتی پر اللہ نے بھیجا، وہ آئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت داؤد، سلیمان، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ اور بھی انبیاء کرام، ہم سب ان کو نبی اور رسول مانتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اس بات پر، اور اس دنیاوی زمین پہ سب سے زیادہ نبی کس ملک میں آیا؟ دنیا کے اندر اللہ نے سب سے زیادہ نبی ملک شام، فلسطین کی سرزمین پر پیدا کیا۔ وہ فلسطین جو آج ظالم یہودیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہا ہے، ان یہودیوں نے معصوم، لاچار، بے بس انسانوں اور بچوں کا خون کیا ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، میں یہ بتا دوں کہ ابھی تک تقریباً 25 سے 35 ہزار مرد، عورت، جوان اور بوڑھے انسانوں کو فلسطین اس غزہ پٹی پہ ان یہودیوں نے ان کو شہید کیا ہے، اور ان میں سے 1 سے لے کر 5 سال یا 6 سال کی عمر کا چھوٹا چھوٹا بچہ، تقریباً 8,000 بچوں کو ابھی تک ان یہودیوں نے بم گرا کر ان کو شہید کر دیا ہے۔ 7 اکتوبر سن 2023 سے یہ حملہ چل رہا ہے۔ وہ فلسطین
جہاں مسجد اقصی ہے، وہ مسجد اقصی جس مسجد کی طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر کے 17-18 مہینے تک نماز پڑھی، یعنی وہ قبلہ اول رہا۔ قبلہ اول کا مطلب سب اس مسجد کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، 18 مہینے تک نماز پڑھی گئی۔ وہ مسجد اقصی آج یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ 1967 سے لے کر آج تک وہ مسجد اسرائیل کے یہودی کے قبضے میں ہے۔ ہمارے بھارت میں اگر کہیں پر کوئی انسان کسی کو مارتا ہے، یا دنیا میں کہیں پر بھی کوئی مسلمان کسی کو مارتا ہے، حالانکہ ناحق کسی کا خون بہانا، کسی کو مارنا الاؤ نہیں ہے، اجازت نہیں، اس کی پرمیشن نہیں، لیکن اگر کوئی مارتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ قاتل ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ لیکن آج کی تاریخ تک، ابھی تک، آج شام تک 42,000 ٹن بارود بم برسا چکا ہے اسرائیل فلسطین کے اوپر۔ اس کو کوئی نہیں کہتا اگر انسانوں کو مارنے سے آتنکواد بنتا ہے کوئی، تو پھر سب سے زیادہ ناحق انسانوں کو جنگ میں مارنے والا دوسرے نمبر پر اسرائیل ہے۔ اس جنگ میں پہلے نمبر پر تو اسرائیل سے بڑا کوئی آتنکواد نہیں ہے۔ انسانوں کو مارنا، بچوں کو شہید کرنا، عورت کی عزت لوٹنا، بوڑھوں کو مارنا جو نہتے ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں۔ جنگ کے بھی قوانین ہوتے ہیں، اصول و آداب ہوتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال کر ان اسرائیلیوں نے، ان یہودیوں نے غزہ میں، فلسطین میں پچھلے 2.5-3 مہینے سے بم برسا رہا ہے، بارود گرا رہا ہے۔ کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ اسلام کی نظر میں، دنیا کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی جنگ لڑی ہے، محمد رسول اللہ نے بھی جنگ لڑی ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کا ایک قطرہ خون اپنی تلوار سے نہیں بہایا۔ آپ نے 27 جنگیں لڑی ہے، ایک نہیں 27، لیکن کوئی مائے کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد رسول اللہ نے کسی انسان کا قتل کیا ہو جنگ کے میدان میں۔ نہیں، جنگ کا مطلب معصوم بچوں کو شہید کرنا نہیں ہے، لیکن یہ کر رہے ہیں کون لوگ؟ یہ یہودی لوگ۔ پتہ ہے یہ کون سی قوم ہے؟ یہ وہ قوم ہے جو 2000 سال تک یہ قوم غلام تھی، غلام۔ لیکن آج کی تاریخ میں اتنی طاقتور قوم ہے، اتنی طاقتور قوم ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو، ملکوں کو، بادشاہوں کو، پوری دنیا کے راجنیتاؤں کو اپنا غلام بنا لیا اس قوم نے۔ میں اصل وہ بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ قوم جو کمزور تھی اتنی طاقتور کیسے ہو گئی؟
اور ہم قوم جو بلند و بالا تھے، ہم کیسے اتنے کمزور ہو گئے؟ پوری دنیا میں آپ یہودیوں کو انگلی میں گن سکتے ہیں، صرف 1.5 کروڑ کی تعداد ہے ان یہودیوں کی، صرف 1.5 کروڑ۔ اور مسلمان کتنے ہیں پوری دنیا میں؟ 150 کروڑ، 1 ارب 50 کروڑ پوری دنیا میں، اور یہودی کتنے؟ 1.5 کروڑ ماتر۔ لیکن ان یہودیوں نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، اتنی محنت کی ہے، زیادہ دن نہیں ہوئے اس کو محنت کیے ہوئے، صرف 75 سال میں اس قوم نے اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اپنی تقدیر بدل لی انہوں نے۔ اور ہم مسلمان اپنے آپ کو آج ترم خاں سمجھتے ہیں، حالانکہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ قوم ہے مسلمان۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سربلند رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں مومن بن کر رہنا پڑے گا۔ اگر تم مومن ہو تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ہو، مومن نہیں ہو تو ذلت اور رسوائی تمہاری دنیا کے اندر، تمہاری زندگی کے اندر پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ تو یہ یہودی قوم اتنی طاقتور کیسے ہوئی اور ہم اتنے کمزور کیسے ہوئے؟ اس کے اوپر تھوڑا انالائز کرتے ہیں ہم لوگ ذرا اس جلسے میں۔ یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی۔ ابھی جو اسرائیل بسا ہے، یہ اسرائیل کی اپنی جگہ نہیں ہے، یہ فلسطین ہے۔ اصل میں فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیا، بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ دی تھی۔ کس نے؟ ایک چھوٹی سی جگہ دی تھی برطانیہ نے یروشلم میں، کہ یہ یہودی تم یہیں پر بسو۔ آہستے آہستے جنگ کرتے 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 ٹانگ پھیلاتے 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 وہ 80% فلسطین کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، صرف 20% فلسطین بچا ہوا۔ اتنی طاقت آئی کہاں سے ان یہودیوں میں؟ کہاں سے اتنی طاقت آئی؟ 3 کام انہوں نے کیے جو ان کے اندر طاقت پیدا ہوئی، اور وہ 3 کام مسلمانوں کو کرنا تھا، لیکن مسلمانوں نے نہیں کیا، ان یہودیوں نے کیا، تو یہودی کی تقدیر بدل گئی۔ دنیاوی اعتبار سے جنت میں تو جا نہیں سکتے یہ یاش، یہ شرابی، یہ کبابی، یہ فاسق و فاجر، یہ نالائق، یہ ناہنجار، یہ ظلم ستم کرنے والے، معصوم بچوں کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے، معصوم عورتوں کی عزتوں کو لوٹنے والے، بوڑھے نہتھے انسانوں کے اوپر بم برسانے والے، جنت نہیں جا سکتے یہ۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے دنیا کو بتلایا اسرائیل نے، یہودیوں نے، ہم طاقتور ہیں، ہم سے ڈرو۔ پتہ ہے انہوں نے دنیا کے اندر جو جو چیزیں لوگوں کو پیاری ہے ان سب کو خرید لیا، ان سب کو۔ یہ جتنے بھی موبائل ہم لوگ چلاتے ہیں، ٹوٹل موبائل کا اچھا برانڈ نوکیا ہے، آئی فون ہے، سیمسنگ ہے، موٹورولا ہے، یہ سب یہودیوں کا بنایا ہوا۔ یہاں تک کہ ہم لوگ جو سرف استعمال کرتے ہیں، ٹائیڈ ایریل سرف، وہ بھی یہودیوں کا بنایا ہوا۔ ہم لوگ جو لائف بوائے، لکس صابن اور ڈیٹول صابن استعمال کرتے ہیں، یہودیوں کا بنایا ہوا۔ ہم لوگ جو شیمپو استعمال کرتے ہیں، ڈو شیمپو، ہیڈ اینڈ شولڈر، یہودیوں کا بنایا ہوا۔ ہم لوگ جو صبح اٹھتے ہیں برش کرتے ہیں، کولگیٹ، یہودیوں کا بنایا ہوا۔ بتائیے، پیزا برگر ہمارے بچے کھاتے ہیں شہروں میں زیادہ چلتا ہے، یہودیوں کا بنایا ہوا۔ گرمی کا زمانہ آئے، ٹھنڈا، پیپسی، کوکا کولا، میرنڈا، اسپرائٹ، تھمس اپ وغیرہ وغیرہ، 7 اپ، یہودیوں کا پروڈکٹ ہے، یہودیوں کا بنایا ہوا۔
ہماری سماج کی عورتیں لپ بام، کریم، بالوں میں، سر میں جو بال ہیں اس پہ کلر کرنے کے لیے لوریل کلر، گانیر کلر، یہ سب یہودیوں کا بنایا ہے۔ یعنی ان یہودیوں نے ایسا کیا کہ دنیا کے تمام انسانوں کو اپنا غلام بنا لیا، اور پیسہ اتنا کمایا، اتنے مالدار ہوئے یہ یہودی کہ سب کو پیسوں اور ڈالر دے کر خرید لیا۔ پوری دنیا کے تقریباً جو ادیوگپتی ہیں سب کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی آج یہودی کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، جو اسرائیل ہے، ملک اسرائیل، اس میں یہودی ہیں، تو یہودیوں کے خلاف کوئی بول نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے سب کو اپنا غلام بنا لیا۔ اچھا، انہوں نے کیا کام کیا؟ وہ کام میں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے سب سے پہلا کام جو کیا، پچھلے 75 سال سے انہوں نے محنت کی، 75 100 سال نہیں، صرف 75 سال میں اپنی زندگی بدل لی۔ ان یہودیوں نے صرف 75 سال میں اپنی تقدیر انہوں نے بدل ڈالی، اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہم غلام تھے، 200 پچھلے 2000 سال سے ہم غلامی کرتے تھے، ہم کو جو چاہتا تھا مارتا تھا، ہم کو جو چاہتا تھا پکڑ کر پیٹ دیتا تھا، لیکن اب ہم غلام نہیں، ہم دنیا کو غلام بنائیں گے۔ اور انہوں نے دنیا کو غلام بنایا۔ پچھلے 75 سال میں اتنی محنت کی کہ وہ لوگ عرش معلی تک پہنچ گئے، اتنی محنت کی کہ دنیا کی تقدیر بدل ڈالی۔ انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہم کو مارا جاتا ہے، ہم کو پیٹا جاتا ہے، ہم کو ڈرایا جاتا ہے، لیکن اب ہم ڈریں گے نہیں، ہم محنت شروع کریں گے، طاقت کے بلبوتے پر نہیں، نالج کی بنیاد پر۔ انہوں نے کہا کہ ذرا محمد الرسول اللہ کی زندگی دیکھو۔ محمد الرسول اللہ بھی ایسے وقت میں پیدا ہوئے تھے جب پوری دنیا کے لوگ محمد رسول اللہ کے خلاف تھے۔ آپ علیہ السلام جب کلمے کی تبلیغ کے لیے پہنچے، آپ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، ایسے وقت میں پڑھنے کا آدیش دیا گیا جب وہاں پر کوئی ایک خدا کو نہیں مانتا تھا۔ نئے دین کی تبلیغ کو لے کر نبی آئے تو چاروں طرف سے کفار مکہ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے، آپ کو پریشان کرنے لگے، آپ کے اوپر ظلم و ستم کرنے لگے۔ لیکن اس ماحول میں بھی نبی نے تعلیم کا کام آگے رکھا، نبی نے تبلیغ کا کام آگے رکھا، نبی نے اپنے دین کے مشن کو آگے رکھا، نالج اور علم حاصل کرنے کے پیغام کو عام کیا۔ آپ نے 13 سال میں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں تبلیغ کرتے رہے، حالانکہ نبی کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کے سر پر اوجڑی ڈالی گئی، اوجڑی اونٹ کا جو پیٹ ہوتا ہے وہ نبی کے سر پر ڈالا گیا۔ اس کے باوجود بھی ہمارے نبی تبلیغ کرتے رہے۔ لیکن 23 سال میں نبی نے، آپ علیہ السلام جھکے نہیں، آپ نے کام آگے رکھا۔ 13 سال کے بعد آپ مدینہ گئے، 10 سال تک مدینے سے آپ تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ صرف 23 سال میں نبی نے 1,24,000 صحابہ کو پیدا کیا۔ ان یہودیوں نے دیکھا کہ یہ محمد ہے جو 23 سال میں ایسے لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو جب نبی محنت کر کے کامیاب ہو سکتا ہے تو ہم یہودی محنت کر کے کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو ان یہودیوں نے تعلیم کے اوپر محنت کی، اور تعلیم سب سے پہلا پیغام ہے کس کا؟ اسلام کا، قرآن کا۔ قرآن میں اللہ نے کہا سب سے پہلا کلام آسمان سے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے جو محمد رسول اللہ کو پیغام بتایا وہ ہے اقرا،
30वें पारे में है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, कि ए नबी पढ़िए, इक़रा पढ़िए। सबसे पहला पैगाम अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को यही बताया, क्या कि ए नबी आप पढ़िए। तो लफ्ज़ इक़रा पर सबसे ज़्यादा अमल किसने किया? हम मुसलमानों ने नहीं किया, यहूदियों ने ज़्यादा अमल किया। यहूदियों ने लफ्ज़ इक़रा पर अमल किया। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में घूम कर देखिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े स्कूल अगर किसी की है तो वो यहूदियों की है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई है तो वो यहूदी लोग हैं, यहूदी पढ़े लिखे होते हैं। और उन्होंने कहाँ से ये पैगाम लिया? इक़रा से, लफ्ज़ इक़रा से। वो क्या कहता है यहूदी? जब अल्लाह कह रहा है मोहम्मद को कि पढ़ो, तो इसका मतलब पढ़ने में फ़ायदा है। यहूदी रिजल्ट निकाल रहा है, लेकिन हम मुसलमान पढ़ने से भागते हैं। हम मुसलमान नहीं पढ़ते, न कुरान पढ़ते हैं, न दीन को पढ़ते, न दुनिया को पढ़ते, लेकिन ये यहूदी पढ़ता है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन मिलेगा आपको? यहूदी मिलेगा। लफ्ज़ इक़रा पर अमल करता है। इक़रा सबसे पहला पैगाम कुरान का, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वो सिर्फ इक़रा, क़रअ यक़रअ क़रअन का मतलब पढ़ो, पढ़ना। एजुकेट योर चाइल्ड। हम लोग मांस मछली खाने में मस्त रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं। अपने बच्चों को पढ़ाइए। यहूदी अपने बच्चों को पढ़ाता है। यही वजह है कि आज यहूदियों के बच्चे नौकरी पैदा करते हैं दुनिया में। ये जो पिछले 75 साल में यहूदी ने तालीम पर जो मेहनत की है, उसी तालीम का नतीजा है कि आज ये इतने ताकतवर बने हैं, सिर्फ इक़रा पर अमल करके। अल्लाह को नहीं मानते वो। ये यहूदी हजरत मूसा की कौम है, हजरत मूसा को मानने वाले। और इसी पढ़ने का पैगाम हिंदू भाइयों की किताब में भी। हिंदू भाइयों के कौन से किताब? श्रीमद् भगवद गीता उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेवमैमतम आस्थिता संयुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। क्या कहा? हिंदू भाइयों की किताब में भी कहा कि पढ़ो, नॉलेज हासिल करो। लेकिन आजकल तो जनाब रेपिस्टों को